السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ بہار میں پہلے مرحلے کے انتخابی تشہیر کا آج تھمے گا شور، تمام پارٹیوں نے جھونکی طاقت، 6 نومبر کو ووٹنگ۔ بہار کے عوام کے لیے تیجسوی یادو کا بڑا اعلان، جیتنے پر خواتین کے کھاتوں میں 30,000 روپے ڈالنے کا اعلان۔ عمر خالد، شرجیل امام سمیت دیگر ملزمین کی ضمانت معاملے پر سپریم کورٹ میں زوردار بحث، 6 نومبر کو اگلی سماعت۔ غزہ پر اسلامی دنیا متحد، ترکیہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، قابض افواج کے انخلاء کا مطالبہ۔ ٹرمپ کا نیا دعویٰ، سعودی عرب جلد ہی ابراہیمی معاہدے میں ہوگا شامل۔ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 20 نومبر کو 6 گھنٹے کے لیے رہے گا بند۔ تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تشہیر ختم ہونے سے ٹھیک پہلے آر جے ڈی لیڈر اور مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلیٰ امیدوار تیجسوی یادو نے انتخابی میدان میں بڑے اعلان کر دیے ہیں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس بار بہار کے عوام تبدیلی کے موڈ میں ہیں اور وعدہ کیا کہ حکومت بنتے ہی خواتین کے بینک کھاتوں میں 30,000 روپے سالانہ منتقل کیے جائیں گے۔ مائی بہن یوجنا کے تحت یہ اعلان کیا گیا ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ کاشتکاری کے لیے بھی مفت بجلی دی جائے گی، ساتھ ہی دھان پر 300 اور گیہوں پر 400 روپے فی کوئنٹل کسانوں کو اضافی امداد دی جائے گی۔ وہیں تیجسوی یادو جیت کے لیے پراعتماد نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 18 نومبر کو وہ حلف لیں گے۔ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے کے انتخابی مہم کا شور آج یعنی کہ منگل کی شام تھم جائے گا۔ آخری دن سے پہلے این ڈی اے اور انڈیا اتحاد دونوں نے اپنی پوری طاقت جھونکی۔ ملک کے بڑے بڑے چہروں نے بہار کی سرزمین سے اپنی حتمی اپیل پیش کی۔ این ڈی اے کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر اعلیٰ نتیش کمار، یوگی آدتیہ ناتھ، چراغ پاسوان اور للن سنگھ نے ایک کے بعد ایک ریلیوں میں ووٹ مانگے۔ کٹیہار اور سرسا میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ لالٹین، پنجا اور لال جھنڈے والوں نے بہار کو دہائیوں تک بے حال رکھا، اب بہار ترقی کی راہ پر ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر گھسپیٹیے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وسائل پر صرف اور صرف ہندوستانیوں کا حق ہے۔ وہیں امت شاہ نے شکر ملیں دوبارہ شروع کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپوزیشن اتحاد کو 3B یعنی کہ 3 بندر قرار دیا اور کہا کہ جو رام کے مخالف ہیں وہ عوام کے بھی مخالف ہیں۔ اور نتیش کمار نے اپنی ریلیوں میں سبھی طبقات کے لیے کام کرنے کی بات دہرائی اور وعدہ کیا کہ آئندہ 5 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا۔ دوسری جانب انڈیا اتحاد بھی پیچھے نہیں رہا۔ پٹنہ، بھوجپور اور سارن میں تیجسوی یادو نے کہا کہ بہار کو اب بہاری چلائیں گے، گجراتی نہیں۔ انہوں نے مہاگٹھ بندھن کو ایک موقع دینے کی عوام سے اپیل کی۔ وہیں پرینکا گاندھی نے خواتین سے کہا کہ آپ پیسے لے لو مگر ووٹ ان کو مت دو جنہوں نے تمہارے گھروں کو تباہ کر دیا، جبکہ اکھلیش یادو نے وزیر اعظم سے تنزیہ سوال کیا کہ 15 لاکھ آخر کہاں گئے۔ اسی طرح مہم کے آخری دن بہار کا سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے اور 6 نومبر کو ای وی ایم کے بٹن سے طے ہوگا کہ بہار میں کون سی حکومت بننے والی ہے۔ اور ملک کے سب سے مصروف ہوائی اڈوں میں سے ایک ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ 20 نومبر بروز جمعرات صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک رن وے کی سالانہ مرمت کے باعث فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل رہیں گے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق اس دوران دونوں رن وے مکمل بند رہیں گے اور مرمت کے کام میں رن وے کی سطح کی تجدید، سگنلنگ، نشانات، نکاسی آب کے نظام کی جانچ اور سیکیورٹی سسٹم کی مکمل جانچ شامل ہے۔ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ یہ بندش مسافروں کی حفاظت، پروازوں کی بھروسہ مندی اور بین الاقوامی ہوابازی کے معیار کے لیے ضروری ہے۔ ایئر لائنز نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سفر سے قبل فلائٹ سٹیٹس کی تصدیق ضرور کریں۔ ممبئی ایئرپورٹ آپ کو بتا دیں کہ ملک کے سب سے مصروف ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، جہاں روزانہ تقریباً 950 پروازیں آمد و رفت کرتی ہیں، لہٰذا کچھ پروازوں کے شیڈول میں عارضی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ملک بھر میں آج 4 نومبر سے ووٹر لسٹ کے خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہم 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہے، جس میں گھر گھر جا کر ووٹروں کی تصدیق کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ عمل 7 فروری 2026 تک جاری رہے گا، لیکن
اس کے آغاز سے پہلے ہی اپوزیشن جماعتوں نے شدید اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ تمل ناڈو میں حکمراں جماعت ڈی ایم کے نے SIR کو انتخابی چال قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ SIR اور اس سے متعلق احکامات پر اگر روک نہیں لگائی گئی تو منمانی اور مناسب عمل کے بغیر لاکھوں حقیقی ووٹرز اپنے بنیادی حق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور جمہوریت میں خلل پڑ سکتا ہے، جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ امید ہے کہ اگلے ہفتے اس معاملے پر سماعت ہوگی۔ وہیں مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس آج جو ہے کولکتہ میں مارچ نکال رہی ہے، جس کی قیادت خود وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کر رہی ہیں۔ کانگریس نے بھی اس عمل کو ووٹ چوری کی سازش قرار دیا ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ SIR میں ذات پر مبنی مردم شماری کے لیے ایک نیا کالم بھی شامل کیا جائے۔ دہلی فسادات سازش کیس میں گرفتار عمر خالد، شرجیل امام، شفاء الرحمان، میران حیدر اور گلفشا فاطمہ جیل میں 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار چکے ہیں بغیر کسی ٹرائل کے۔ سپریم کورٹ میں اس کو لے کر ان کی ضمانت عرضیوں پر زوردار بحث ہو رہی ہے، جس میں سینئر وکلاء عدالت کے سامنے نظام انصاف کی تاخیر اور مقدمات کی کمزور نوعیت کو نمایاں کر رہے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمر خالد کے خلاف 751 جو دہلی فسادات کے سلسلے میں جو FIR ہوئی ہیں، ان میں سے صرف ایک میں ان کا نام تھا اور اس مقدمے میں بھی وہ بری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے سوال کیا کہ جب سازش والے مقدمے میں ان کا نام ہی نہیں ہے تو پھر UAPA آخر کیسے لگا دیا گیا۔ وہیں سلمان خورشید نے شفاء الرحمان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے ویتنام کی جنگ اور شکاگو ٹرائل کا حوالہ دیا اور کہا کہ احتجاج اگر پرامن ہو تو اسے جرم میں تبدیل کرنے کی لکیر آخر کہاں کھینچی جائے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ شفاء الرحمان کے خلاف کسی نے بھی تشدد میں ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا، بلکہ انہیں صرف CAA مخالف احتجاج میں شامل ہونے پر جو ہے ملزم بنا دیا گیا ہے۔ وہیں سدھارتھ اگروال نے میران حیدر کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ استغاثہ نے 1 کروڑ 60 لاکھ کے خرچ کا الزام لگایا ہے، جبکہ حیدر کے پاس سے 4.5 لاکھ روپے کی نقدی کی برآمد ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہی جیسے الزامات والے 3 دیگر ملزمین کو پہلے ہی دہلی ہائی کورٹ نے 2021 میں ضمانت دے دی اور سپریم کورٹ نے بھی وہ ضمانت برقرار رکھی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میران حیدر 5 سال سے جیل میں ہے، جبکہ چارج شیٹ کے مطابق تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ وہیں دلائل مکمل نہیں ہو سکے ہیں، اس لیے سماعت جو ہے وہ 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ مقدمہ صرف چند نوجوانوں کی ضمانت کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی عدالتی نظام کے ضمیر کا بھی ایک امتحان ہے۔ 5 سال تک ٹرائل کے بغیر جیل میں رہنا یہ انصاف میں تاخیر نہیں بلکہ انصاف کا انکار ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلامی دنیا نے ایک بار پھر متحد ہو کر آواز بلند کی ہے۔ ترکیہ میں ہونے والے اسلامی و عرب وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا سمیت متعدد ممالک نے غزہ سے اسرائیلی افواج کے فوری انخلا اور فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ قابض افواج کو فوری طور پر غزہ سے واپس بلایا جائے۔ وہیں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اجلاس کے دوران کہا کہ فلسطینیوں کو اپنے معاملات اور سیکیورٹی پر خود مختار ہونا چاہیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ حماس کی قیادت نے غزہ کا کنٹرول فلسطینیوں کی مشترکہ کمیٹی کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ بین الاقوامی استحکام فورس یعنی کہ ISF جو کہ ممکنہ طور پر جنگ بندی کی نگرانی کرے گی، اس کا قیام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری سے مشروط ہوگا، مگر امریکہ کے ویٹو کے خدشے کو اس عمل میں انہوں نے بڑی رکاوٹ بھی قرار دیا۔ اور اجلاس میں شریک اسلامی ممالک نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی میں مسلم دنیا کو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے اور وہاں کسی نئے غیر ملکی کنٹرول یا سرپرستی کے نظام سے سختی سے گریز کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ٹرمپ کے ایک نئے بیان نے جو ہے وہ پھر سے ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی پروگرام 60 منٹس میں گفتگو کے دوران جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ کیا سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اس معاہدے کا حصہ بن جائے گا، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا اور ہم اس کا حل نکالیں گے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ 2 ریاستی حل کا مستقبل غیر یقینی ہے کیونکہ یہ اسرائیل اور مجھ پر منحصر ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس حکام نے تصدیق کی ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 18 نومبر کو واشنگٹن کا دورہ کریں گے، جہاں ان کی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات طے ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور اسرائیل کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے پر گفتگو متوقع ہے۔ یاد رکھیں کہ ابراہیمی معاہدے کا آغاز 2020 میں ہوا تھا، جس کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔